بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے کے سبق میں آپ نے معرب بالحرکت اسماء کا بیان پڑھا اور اب یہاں سے معرب بالحروف اسماء کا اور ان کے اعراب کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں المعرب بالحروف من الاسماء ثلاثة انواع المثنى وجمع المذکر السالم والاسماء الستہ۔ حروف کے ذریعے اعراب دیے جانے والے اسماء تین قسم کے ہیں: تثنیہ، جمع مذکر سالم اور اسماء ستہ مکبرہ۔ فالمثنى يرفع بالالف مثل افلح المجتهدان وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها مثل اکرمت المجتهدین واحسنت الى المجتهدین۔ پس تثنیہ کو رفع الف کے ذریعے دیا جاتا ہے، جیسے افلح المجتهدان، تو المجتہدان افلح کا فاعل ہے، اس لیے الف کے ساتھ اعراب آیا۔ وَيُنصَبُ وَيُجَرُّ بِالْيَاءِ الْمَفْتُوحِ مَا قَبْلَهَا، اور نصب و جر یا ما قبل مفتوح کے ذریعے دیا جاتا ہے، جیسے اکرمت المجتہدین اور احسنت الی المجتہدین۔ تو یہ عرب کی اصل لغت ہے کہ مثنیٰ کو حالت رفع میں الف کے ساتھ اعراب دیتے ہیں اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ لیکن عرب کے کچھ قبائل ایسے ہیں کہ وہ دونوں حالتوں میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، بلکہ تثنیہ کے آخر میں ہمیشہ الف پڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُلْزِمُ الْمُثَنَّى الْأَلِفَ رَفْعًا وَنَصْبًا وَجَرًّا، اور بعض عرب وہ ہیں جو تینوں حالتوں میں تثنیہ پر الف لازم رکھتے ہیں، یعنی ہمیشہ اس کے آخر میں الف رکھتے ہیں۔ اور یہ قبائل عرب کے بیان کر رہے ہیں کہ وَهُمْ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ وَخَثْعَمُ وَزُبَيْدُ وَكِنَانَةُ وَآخَرُونَ، اور وہ قبیلہ بنو حارث بن کعب اور قبیلہ خثعم اور زبید اور کنانہ اور دوسرے قبائل ہیں۔ فیقولون، تو وہ کہیں گے جاء الرجلان ورأیت الرجلان ومررت بالرجلان، تو ان کے نزدیک تثنیہ کے آخر میں ہمیشہ الف رہتا ہے۔ وعلیہ قول الشاعر، اور اسی لغت کے مطابق شاعر کا یہ قول ہے ان اباہا وابا اباہا قد بلغا فی المجد غایتاہا۔ تو یہاں مثال میں غایتاہا کو دکھانا ہے، جو غایتن کا تثنیہ، اور ترکیب میں قد بلغا کا مفعول بن رہا ہے، تو قد بلغا فی المجد غایتاہا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ مفعول ہو رہا ہے تو اسے غایتیہا ہونا چاہیے، مگر اس کے آخر میں حالت نصب میں بھی الف لایا گیا ہے عرب کے انہی قبائل کی لغت کے مطابق۔ تو کہتے ہیں اور اسی پر شاعر کا یہ قول ہے ان اباہا و ابا اباہا، بے شک ممدوحہ کا باپ، و ابا اباہا، اور اس کے باپ کا باپ یعنی اس کا دادا، دونوں مجد و بزرگی میں انتہا کو پہنچ گئے ہیں۔ وَحَمَلُوا عَلَى هَذِهِ اللُّغَةِ قِرَاءَةَ مَنْ قَرَأَ إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ بِتَشْدِيدِ إِنَّ، وَقُرِئَ إِنْ هَذَانِ بِتَخْفِيفِهَا وَإِنَّ هَذَيْنِ بِتَشْدِيدِهَا وَنَصْبِ هَذَيْنِ بِالْيَاءِ۔ قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ کے اندر یہ آیت کریمہ ہے وَقَالُوا
ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. تو اس میں کئی قراءتیں ہیں. قراءت آپ نے پڑھا ہوگا کہ قرآن مجید کی 7 قراءتیں متواتر ہیں. ان کے علاوہ 3 مشہور قراءتیں ہیں. 7 متواتر قراءتوں کا ماننا یہ تو فرض و لازم ہے، اور ان میں سے کسی ایک کے قرآن ہونے کا انکار یہ کفر ہے. اور جو 3 مشہور قراءتیں ہیں ان کو بھی تسلیم کرنا ضروری ہے، اور ان کی قرآنیت کا منکر کافر ہے. کافر تو نہیں لیکن بد مذہب ہوگا، گمراہ ہوگا. تو یہ 10 قراءات مشہورہ کہلاتی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کچھ قراءتیں ہیں جو قراءت شاذہ ہیں. ان کا بھی بعض چیزوں میں مسائل میں اعتبار کیا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ قراءت شاذہ سے نماز میں قراءت درست نہ ہوگی. تو بہرحال قراءتیں مختلف ہیں. تو اب یہ جو قراءتیں ہیں ان قراءتوں کے اعتبار سے اس آیت کے اندر 3 طرح سے اسے پڑھا گیا ہے. ایک قراءت جو روایت حفص میں ہے، ان ہذانی لساحرانی. تو یہاں ترکیب بہت آسان ہے کہ ان یہ مخففہ من المثقلہ ہو گیا جو عمل نہیں کر رہا ہے، تو ہذانی مبتدا اور لساحرانی خبر ہو جائے گا. تو چونکہ ہذانی مبتدا بننا اس لیے حالت رفع میں ہے، الف کے ساتھ لایا گیا. اور ایک قراءت میں یہاں پر انا ہذینی لساحرانی آیا ہے، انا کی تشدید کے ساتھ، اور ہذین یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. تو اب ہذینی ہونے کی صورت میں بھی معاملہ واضح ہے کہ چونکہ وہ انا کا اسم بننا، انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، اور ہذینی حالت نصب میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ چاہیے تو وہ لایا گیا. اور تیسری قراءت یہاں پر انا ہذانی لساحرانی، انا کی تشدید بھی ہے اور ہذانے کے الف کے ساتھ بھی ہے. تو اب یہاں اشکال ہو رہا ہے کہ انا کے بعد ہذانی نہیں بلکہ ہذینی چاہیے قاعدہ کے مطابق، کیونکہ اس کا اسم منصوب ہوتا ہے، اور ہذان حالت نصب میں ہذان نہیں آتا بلکہ ہذینے آتا ہے. زانے اور زینے الگ الگ حالتوں کے لیے عرب نے وضع ہی کیا ہے ان کو. تو اب اس قراءت میں ہذانی آ رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر انا ہذانی لساحرانی جو قرآن مجید کی ایک قراءت ہے، تو یہ قراءت اسی لغت کے مطابق ہے جس لغت میں اہل عرب کے بعض قبائل تینوں حالتوں میں اسے الف کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو کہتے ہیں اور اسی لغت پر علماء نے محمول کیا اس قاری کی قراءت کو جنہوں نے انا ہذانی لساحرانی پڑھا ہے، انا کی تشدید کے ساتھ اور ہذانی کے الف کے ساتھ. وقرئ ان ہذانی بتخفیفها، اور ایک قراءت یہاں پر ہے اور پڑھا گیا ہے ان ہذانی انا کی تخفیف کے ساتھ. وَإِنَّ هَذَيْنِ بِتَشْدِيدِهَا وَنَصْبِ هَذَيْنِ بِالْيَاءِ، اور پڑھا گیا ہے انا کے تشدید کے ساتھ اور ہذین کے نصب کے ساتھ، ہذین کے نصب بالیا کے ساتھ، یعنی انا ہذین لساحران. تو یہاں ضمناً یہ دونوں قراتیں بھی بیان کر دیں، ورنہ اصل یہاں وہی بتانا تھا کہ انا ہذانی لساحرانی جس قرات میں آیا ہے تو اس قرات میں ہذان کو اسی لغت پر محمول کیا گیا ہے. ویسے اگر غور کیا جائے تو یہ اتنی بات یہاں ہمارے سبق سے اور بحث سے خارج ہونی چاہیے، کیونکہ ہذان اور ہذین کا معاملہ اعراب کا نہیں ہے، کیونکہ یہ اسماء مبنیہ میں سے ہے، اسماء اشارہ مبنیات میں سے ہیں اور یہ اسی قبیل سے ہیں. وجمع المذکر السالم یرفع بالواو مثل افلح المجتہدون،
اور جمع مذکر سالم کو رفع واو کے ذریعے دیا جاتا ہے، جیسے افلح المجتہدون، قرآن مجید میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے کامیاب ہوئے جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں۔ وَيُنصَبُ وَيُجَرُّ بِالْيَاءِ الْمَكْسُورِ مَا قَبْلَهَا، اور نصب و جر یائے ما قبل مکسور کے ذریعے دیا جاتا ہے، جیسے اکرمت المجتہدین وَأَحْسَنْتُ إِلَى الْمُجْتَهِدِينَ۔ اور اب بات رہ گئی اسماء ستہ کی، کہتے ہیں والاسماء الستۃ ہی اب واخ وحم وہن وفم وذو، اور اسماء ستہ سے مراد یہ 6 اسماء ہیں، ابن، اخن، حمن، ہنن، فمن اور ذو، جس میں سے اب کا معنی آپ جانتے ہیں والد، اور اخ معنی بھائی، ہم کہتے ہیں عورت کے سسرالی رشتہ داروں کا، جیسے شوہر کا بھائی، شوہر کے والد، تو ہم کا معنی دیور بھی اور خسر وغیرہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا مشہور معنی دیور کیا جاتا ہے۔ وہ ہنن، ہن کا معنی شرمگاہ یا کوئی بھی ایسی چیز جس کا صریح ذکر ناپسند کیا جاتا ہو۔ فمن کا معنی منہ ہوتا ہے، اور ذو والا اور صاحب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اخ، اب، اخ، ہم، ہن اور فم، ان کی اضافت ضمیر کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اس میں ظاہر کی طرف بھی ہو سکتی ہے، لیکن ذو کی اضافت فقط اس میں ظاہر کی طرف ہوتی ہے، ضمیر کی طرف نہیں ہوتی۔ تو اب ان سب کا اعراب بیان کر رہے ہیں۔ وہی ترفع بالواو، اور ان سب کو رفع واو کے ذریعے دیا جاتا ہے، جیسے جاء ابو الفضل وتنصب بالالف، اور نصب الف کے ذریعے دیا جاتا ہے، مثل اکرم اباک، جیسے اکرم اباک، وتجر بالیاء، اور جر یا کے ذریعے دیا جاتا ہے، جیسے عامل الصدیق معاملۃ اخیک، کہ دوست کے ساتھ بھائی جیسا معاملہ کرو، برتاؤ کرو۔ تو ان اسماء ستہ کا اعراب بیان کر دیا کہ ان کو رفع واو کے ذریعے اور نصب الف کے ذریعے اور جر یا کے ذریعے دیا تھا، مگر یہ اعراب ان کا مطلقاً نہیں ہے بلکہ کچھ شرطیں ہیں، تو وہ شرطیں یہاں بیان کر رہے ہیں۔ وَهِيَ لَا تُعْرَبُ كَذَلِكَ إِلَّا إِذَا كَانَتْ مُفْرَدَةً مُكَبَّرَةً مُضَافَةً إِلَى غَيْرِ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ، اور انہیں یہ اعراب نہیں دیا جاتا مگر اس وقت جبکہ یہ مفرد، مکبر اور غیر یاء متکلم کی جانب مضاف ہوں۔ تو یہاں کل 4 شرطیں ہیں، یہ چاروں شرطیں پائی جائیں گی تب انہیں یہ اعراب دیا جائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ مفرد ہوں، تثنیہ اور جمع نہ ہوں، لہذا اگر تثنیہ اور جمع ہوں گے تو ان کا اعراب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فَإِن كَانَتْ مُثَنَّةً أَوْ مَجْمُوعَةً تُعْرَبُ إِعْرَابَ الْمُثَنَّى أَوِ الْجَمْعِ، پس اگر یہ مثنیٰ یا مجموع ہو، جمع ہو، تو انہیں تثنیہ یا جمع کا اعراب دیا جائے گا۔ مثل اکرم ابویک، تو اب کا تثنیہ ابوان، ابوین آئے تو اگرچہ ساری شرطیں پائی جائیں لیکن یہ واحد ہونے کی، مفرد ہونے کی شرط نہ پائی جائے، تثنیہ آ جائے تو تثنیہ والا اعراب دیا جائے گا، جمع آ جائے تو جمع والا اعراب دیا جائے، جیسے اکرم ابویک واقتدی بصالح آبائک، تو اب کی جمع آبا جمع تکسیر لائی گئی ہے تو جمع مکسر والا اعراب دیا گیا۔ اکرم ابویک، تم اپنے والدین کا اکرام کرو، ان کی تعظیم کرو۔ اقتدی بصالح آبائک، اپنے نیک آبا کی اقتدا کرو۔ واعتصم بذوی الاخلاق الحسنہ، اور اچھے اخلاق والوں کو مضبوط پکڑو۔ یہ ذو کی جمع ہے، ذوی یہ جمع سالم کی مثال ہو گئی، جمع مذکر سالم میں یہ داخل ہے ذوون ذوین۔ تو مفرد ایک شرط ہے کہ مفرد ہوں تب یہ اعراب آئے گا، لہذا ابن، اخن، حمن، ہنن یہ مفرد ہوں گے تب یہ اعراب ہوگا، تثنیہ جمع ہوں گے تو یہ اعراب نہیں ہوگا۔ دوسری شرط لگائی گئی ہے مکبراتن، کہ یہ مکبر ہوں، یعنی ان کی تصغیر نہ لائی گئی ہو۔ تصغیر یہ ایک عارضی چیز ہے، بعض اسماء میں تحقیر کے لیے یا دیگر مقاصد کے لیے وزن میں کچھ تبدیلی کر دی جاتی ہے اور اسی کو مصغر کہتے ہیں۔ تصغیر میں، تصغیر کے لیے ثلاثی کا وزن، ثلاثی یعنی 3 حرفی اسم کا وزن فعیل آتا ہے، جیسے رجل
کی تصغیر رجیل آئے گی، ایسے ہی عبد کی عبید اور اسد کی اسید، تو یہ فعائل کا وزن یہ مصغر ہو گیا۔ تو اب کہتے ہیں اب یا اخ، ان میں سے اگر آپ کسی کی تصغیر لاتے ہیں، مثلا ابن کو ابین استعمال کریں، اخن کو اخین استعمال کریں، تو اب ان کا یہ اعراب نہیں ہوگا، بلکہ یہ ابین اخین یہ چلے جائیں گے جاری مجرائے صحیح میں ظبیون کی طرح، اور پھر وہ اعراب دیا جائے گا۔ وَإِن قُطِعَتْ، تیسری شرط ہے کہ مضاف ہو، لہذا اگر بغیر اضافت کے انہیں لایا جائے تو بھی ان کو یہ اعراب نہیں دیا جائے گا جو یہاں بیان کیا گیا۔ وَإِن قُطِعَتْ عَنِ الْإِضَافَةِ كَانَتْ مُعْرَبَةً بِحَرَكَاتٍ ظَاهِرَةٍ، اور اگر انہیں اضافت سے جدا کر دیا جائے، یعنی اضافت نہ کی جائے، تو انہیں حرکات ظاہرہ کے ذریعے اعراب دیا جائے گا۔ مثل هذا ابن صالح، تو ابن دیکھیے یہاں پر بغیر اضافت کے ہے، تو اس کو یہ مفرد منصرف صحیح والا اعراب پائے گا۔ تو کہتے ہیں ان کو ظاہری حرکتوں کے ذریعے اعراب دیا جائے گا، جیسے هذا ابن صالح واکرم الفم عن بذیء الکلام، عن بذیء الکلام، تم اپنے منہ کو فحش کلام سے پاک رکھو، وتمسک بالاخ الصادق، اور سچے بھائی کو مضبوط پکڑو۔ تو تین شرطیں ہو گئیں، پہلی شرط ہے مفرد ہوں، دوسری شرط ہے مکبر ہوں، تیسری شرط ہے مضاف ہوں، اور چوتھی شرط ہے وَإِنْ أُضِيفَتْ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ كَانَتْ مُعْرَبَةً بِحَرَكَاتٍ مُقَدَّرَةٍ عَلَى آخِرِهَا، چوتھی شرط ہے کہ مضاف ہوں غیر یاء متکلم کی جانب، یاء متکلم کی جانب مضاف نہ ہو۔ ہاں یہاں یاد رہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفرد ہو، مکبر ہو، مضاف ہو اور یاء متکلم کی جانب مضاف نہ ہو، مفرد ہو، مکبر ہو اور یاء متکلم کی جانب مضاف نہ ہو، اس طور پر نہیں بیان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یاء متکلم کی جانب مضاف نہ ہو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ سرے سے مضاف ہی نہ ہو، تو بھی یاء متکلم کی جانب مضاف نہیں ہے، یا یہ ہے کہ مضاف ہے مگر یاء متکلم کی جانب نہیں ہے، تو بھی یہ بات صادق آئے گی۔ تو یہ کہنے کی صورت میں جو بیچ میں بھی وَإِنْ قُطِعَتْ عَنِ الْإِضَافَةِ والی پڑھا، وہ بھی وہ شرط میں گویا کہ آ جا رہا ہے، حالانکہ وہ اس شرط میں داخل نہیں ہے، اگر وہ مضاف نہیں ہوں گے تو ان کا یہ اعراب نہیں آئے گا۔ تو اس لیے یہاں یہ کہا جانا ضروری ہے جبکہ وہ مفرد ہوں، مکبر ہوں اور یاء متکلم کے غیر کی جانب مضاف ہوں۔ وَإِنْ أُضِيفَتْ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ، اور اگر یاء متکلم کی جانب مضاف ہوں، كَانَتْ مُعْرَبَةً بِحَرَكَاتٍ مُقَدَّرَةٍ عَلَى آخِرِهَا، تو انہیں ایسی حرکتوں کے ذریعے اعراب دیا جائے گا جو حرکتیں ان کے آخر پر مقدر ہوں گی، یمنع من ظہورها کثرۃ المناسبت، جن حرکتوں کے ظاہر ہونے سے مناسبت کا کثرہ مانع ہے۔ تو یہ اب کیا ہے، مضاف بیاء متکلم میں داخل ہو جائے گا، ابی، اخی، تو یہ مضاف بیاء متکلم میں داخل ہو گیا، اور جو اعراب مضاف بیاء متکلم کا ابھی آپ نے کل پڑھا کہ ان کے آخر پر تینوں حرکتیں مقدر ہوتی ہیں اور حرکتوں کے ظہور سے مانع کثرہ مناسبت ہے۔ تو کہتے ہیں اور اگر یاء متکلم کی جانب مضاف ہوں تو ان کو ایسی حرکتوں کے ذریعے اعراب دیا جائے گا جو ان کے آخر پر مقدر ہوں گی اور ان کے ظہور سے مانع کثرہ مناسبت ہوگا، جیسے ابی رجل صالح، میرے والد نیک آدمی ہیں۔ تو ابھی مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہے، تو چونکہ اب کی اضافت یا متکلم جانب ہوئی اس لیے اعراب واو کے ساتھ نہیں آیا، بلکہ یہاں پر اعراب تقدیری ہو گیا۔ ایسے ہی اکرمتو ابی، میں نے اپنے والد کا اکرام کیا، لزمت طاعت ابی، میں نے اپنے والد کی اطاعت کو لازم پکڑا۔ تو اسماء ستہ کا یہ اعراب آنے کے لیے کہ انہیں حالت رفع میں واو، حالت نصب میں الف، حالت جر میں یا ملے، اس کے لیے 4 شرطیں ہیں کہ یہ 6 اسماء مفرد ہوں، مکبر ہوں اور غیر یاء متکلم کی جانب مضاف ہوں۔ تو 2 شرطیں ہیں، غیر یاء متکلم کی جانب مضاف ہوں، دوسری شرط ہے مضاف ہوں۔ تو جب یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو یہ اعراب دیا جائے گا، اور اگر یہ شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں تو ان کا اعراب بدل جائے گا جو آپ نے تفصیل سے پڑھ لیا۔ تو یہ معرب بالحروف اسماء کا بیان ہوا۔ اس